اردو ہے جس کا نام ہماری زبان ہے، اردو ہے جس کا نام ہماری زبان ہے، دنیا کی ہر زبان سے پیاری زبان ہے۔ ناظرین، ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے آؤ اردو سیکھیں پروگرام میں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آؤ اردو سیکھیں پروگرام یو پی اردو اکیڈمی کی جانب سے ایک ایسی کوشش ہے کہ جو لوگ اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ان کو لکھنا پڑھنا سکھانا ہے، اور ساتھ ہی جو لوگ اپنی زبان کو بہتر بنانا چاہتے ہیں یا اپنی شخصیت میں نکھار پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی ہمارا چینل دیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ اس کو دیکھ کر کے اس سے بہتر بولنا سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ شخصیت زبان جو ہے وہ ہماری شخصیت کا آئینہ ہوتی ہے۔ جب ہم بات چیت کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہمارے بارے میں معلوم ہوتی ہیں سامنے والے کو، تو یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنی زبان کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں اور ایسی ایک زبان بول سکتے ہیں جو دوسروں پر اپنی چھاپ چھوڑے بغیر نہ رہ سکے، کیونکہ اردو زبان میں وہ کشش موجود ہے کہ آپ جب بات کریں گے تو سامنے والا جو ہے وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا ہے۔ اسی لیے اردو زبان میں جو مٹھاس ہے، جو شیرینی ہے، جو نزاکت ہے، جو سلیقہ ہے، جو تہذیب ہے یا شگفتگی ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے ہمارے یہاں کتنے اشعار ہیں جو میں ہر پروگرام کے آغاز میں آپ کو سناتی ہوں کوئی نہ کوئی شعر۔ تو ناظرین، مجھے یقین ہے کہ آپ ہماری گزشتہ ویڈیوز دیکھ کر کے اردو لکھنے اور پڑھنے کا عمل اور اپنی زبان کو بہتر بنانے کا لگاتار کر رہے ہیں۔ اور ایک درخواست آپ سے اور کرنی ہے کہ جب آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس کو نہ اسکرول کر کے مت دیکھا کریے، اس کو پوری دیکھیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں بیچ میں کوئی ایسی معلومات دی گئی ہو جو آپ پہلے سے نہ جانتے ہو، اور جب آپ اس کو پورا دیکھیں گے تو آپ یقین جانیے آپ اس میں سے کچھ چیزیں ایسی آپ کو ملیں گی جو آپ اس کو اپنی آنے والی زندگی میں، اپنی تحریر میں، اپنی تقریر میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، پچھلے ہفتے ہم نے اردو حروف تہجی کا 26واں حرف یعنی کہ فے سے کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی، اور اس سے بننے والے مختلف الفاظ آپ کو لکھ کر کے سکھائے تھے اور ان کے معنی بھی بتائے تھے۔ تو آج ہم جس حرف پر بات کریں گے وہ اردو حروف تہجی کا 27واں حرف قاف یعنی کہ بڑا قاف ہے۔ تو ہم بڑے قاف سے کے متعلق جو ہے وہ کچھ چیزیں جانیں گے اور اس سے بننے والے مختلف الفاظ اور ان کے معنی جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو قاف دیکھیے، یہ دو نقطوں والا قاف یہ ہوتا ہے بڑا قاف، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے، ایک ہوتا ہے انگریزی میں کے، ایک ہوتا ہے کیو۔ تو یہ جو ہے نا یہ ہے، ہم کاف نہیں لکھیں گے، ہم یہ نہیں لکھ سکتے، ہم نے لکھ دیا کاف نہیں، بلکہ ہمیں تھوڑا سا حلق سے اپنی آواز نکالنی ہے، ہمیں لکھنا ہے قاف، ٹھیک ہے؟ قاف۔ تو اسی طرح سے جب ہم اس کو ہندی میں لکھیں گے تو ہندی میں دیکھیے اگین یہ کا ہے نا، تو یہ تو ہو جائے گا کے والا کا، لیکن جب ہم اس کے نیچے یہ لگا دیں گے بندی، ٹھیک ہے، تو یہ ہو جائے گا قا۔ تو ہم جب انگریزی میں لکھیں گے، یہ اس میں ہندی میں لکھیں گے تو ہم لکھیں گے قاف، تو یہ ایسے آئے گا۔ اور جب ہم اردو میں لکھیں گے، کیونکہ یہ تو ایک لیٹر ہے، ایک حرف ہے، لیکن جب ہم اس کو لفظ بنائیں گے اور لکھیں گے تو بڑا قاف الف اور فے، یہ ہو گیا قاف۔ تو ہم اصل میں کیا کرتے ہیں، جس طرح سے میں نے پہلے آپ کو جو زے والی جو ویڈیو تھی، زے اور زال اور زواد اور زوئے ہے نا، یہ بتایا تھا نا کہ ہم جس طرح سے بولتے ہیں اس میں ہم جیم زیادہ لگا دیتے ہیں، ہم زندگی نہ کہہ کے زندگی کہہ دیتے ہیں، ظاہر نہ کہہ کر کے ظاہر کہہ دیتے ہیں، زد نہ کہہ کر کے جد کہہ دیتے ہیں۔ تو ہمیں وہاں میں نے بتایا تھا کہ زیڈ یوز کرنا ہے نا۔ بس آپ یہ سمجھیے کہ قاف سے بننے والے ابھی جتنے بھی الفاظ آئیں گے تو وہاں بڑے قاف سے آپ کو کیو یوز کرنا ہے، آپ کو کے یوز نہیں کرنا ہے۔ اور ہندی میں آپ کو یہ کا نہیں بلکہ اس کے نیچے آپ کو یہ لگانا ہے اور یہ کرنا ہے، تب آپ کا قاف جو ہے وہ نکلے گا آپ کے حلق سے۔ تو حلق تھوڑا سا استعمال ہوگا اور کاف میں نہیں ہو رہا، دیکھیں قاف یہاں سے تھوڑی سی آواز اس کو نکل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کیا کرتے ہیں، جیسے بہت عام بول چال میں ہم اتنا دھیان نہیں رکھتے ہیں، اور جو قاف سے جو بننے والے لفظ ہیں یا کاف سے جو بننے والے لفظ ہیں تو ہم بہت آسانی سے اس کو آپس میں ملا دیتے ہیں، زیادہ خیال نہیں کرتے۔ جیسے قدر ہم کہیں گے تو بہت مشکل ہم قدر کہہ دیتے ہیں،
تو اس طرح کی قابل کو ہم قابل کہہ دیتے ہیں، ہے نا. ہم قابل نہ کہہ کر کے یہ قابل کہہ رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ غلط ہے. ہمیں تو ایسے لکھنا چاہیے نا، قابل. تو اس طرح سے تھوڑا سا آپ کو پریکٹس سے ذرا سا مطلب شعوری طور پر آپ کو رکنا پڑے گا اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں یہاں کون سی ساؤنڈ جو ہے وہ یوز کرنی ہے، ہمیں قاف بولنا ہے کہ کاف بولنا ہے. اچھا یہ تو چونکہ آپ کو بہت پریکٹس سے اور سیکھنے سے آئے گا، لیکن میرا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ اردو ہی بھلے بہت اچھی لکھنا نہ سیکھیں، کم از کم بولنا تو سیکھیں. اور جب آپ کوئی رومن میں کسی کو میسج بھیج رہے ہیں یا کوئی بھی آپ ٹائپ کر رہے ہیں کوئی چیز، یا آپ ایون ہندی میں بھیج رہے ہیں، تو کم سے کم وہاں پہ تو آپ غلطی نہ کریں. وہاں پہ پھر آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وہاں پہ قابل کو جو ہے وہ قابل لکھ کر کے بھیج دیں، تو یہ تو بہت خراب ہو جائے گا. تو مطلب سکھایا آپ کو اسی لیے جا رہا ہے کہ آپ کم سے کم اپنی جو روزمرہ کی جو زبان ہے، جو بات چیت کی یا گفتگو کی، یا اپنی تحریری بھی، ایون چاہے آپ ہندی میں لکھیں یا رومن میں لکھیں، کم از کم وہاں لیٹر کا صحیح استعمال کریں. جہاں قاف ہونا ہے وہاں قاف کریے، جہاں کے ہونا ہے وہاں کے کریے، ہے نا. اسی طرح سے جہاں اور بھی ہم نے پہلے جو ویڈیوز میں دیکھا سکھایا ہے کہ جس طرح کی جو آواز ہے اسی طرح کا کریے. تو پھر دیکھیے آپ جب آپ زمانہ کہیں گے نا اور زمانہ نہیں کہیں گے تو دیکھیے کتنا اچھا لگے گا. جب آپ ہندی میں اس کو ایسے لکھیں گے نا، یہاں لگا کر کے، اور خالی جے نہیں لکھیں گے، ہے نا، اور یہاں پہ زیڈ استعمال کریں گے، زمانہ، تو دیکھیں کتنا خوبصورت لفظ ہے زمانہ، ہے نا. تو وہ یہ تھوڑا سا فرق ہے، لیکن وہ بات چیت سے جو ہے وہ کچھ مطلب سامنے والے کو وہ اچھا نہیں لگتا. جو بہتر زبان بولنا جانتا ہے نا، وہ جب آپ کے منہ سے اس طرح کے الفاظ سنتا ہے تو وہ بہت خراب ایک تاثر پیدا کرتا ہے، وہ اچھے نہیں لگتے ہیں سننے میں. تو ابھی ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں قاف سے بننے والے مختلف الفاظ. تو یہ دیکھیے یہاں پر میں نے قاف سے جو ہے وہ کچھ الفاظ لکھے ہیں مختلف. تو سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے، آپ اکثر سنتے ہیں، قابل، ہے نا. اب اس کو آپ کو قابل نہیں کہنا ہے، قاف کی آواز نکالنی ہے، کیوں سے لکھنا ہے قابل. تو قاف، الف، بے اور لام، قابل 4 حرفی ہو گیا کیونکہ اس میں 4 لیٹر 4 حرف استعمال ہوئے ہیں، تو یہ ہو گیا قابل. اب قابل کس کو کہتے ہیں؟ قابل کہتے ہیں لائق ہونے کو، ہے نا. قابل ہونا یعنی کہ لائق ہونا کسی چیز کے. تو دیکھیے اقبال کا ایک شعر ہے کہ مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، ہے نا. دید کہتے ہیں دیکھنے کو. تو مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ. ٹھیک ہے. تو یہ قابل کہتے ہیں لائق ہونا. تو اسی طرح سے دیکھیے قابو. قابو کہتے ہیں آپ کے اپنے غصے پر قابو پاؤ، یعنی کہ آپ میں جو قوت ہے، جو زور ہے، آپ کا جو بس ہے اس کے اوپر. قابو، قاف، الف، بے اور واو، قابو. ٹھیک ہے، یعنی کہ زور، جو بس ہے، جو قوت ہے، قابو. اب یہ آپ ہمیشہ سنتے ہیں قتل، ہے نا. قتل کس کو کہتے ہیں؟ مارنا. اب قتل سے دیکھیں کتنے بنے ہیں. قتل سے قاتل بنا، یعنی کہ مارنے والا. قاف، الف، تے اور لام، قاتل، ہے نا. وہ کون سا شعر ہے کہ خدا کے واسطے کوئی اس کو نہ روکو، شہر میں یہی ایک قاتل بچا ہے، کچھ اس طرح کا ہے. یا قتل سے غالب کا بہت بہترین شعر ہے کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ کی، میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ. جفا کہتے ہیں ستم کرنے کو، پریشان کرنے کو. ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. زود کہتے ہیں جلدی کو، جلد باز کو. تو مطلب مجھے مارنے کے بعد جو ہے اس کو شرمندگی ہو رہی ہے، تو اس پہ ہے کہ ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. تو قاتل جو ہے مارنے والا، قتل مارنا. اور دیکھیں قتال. اب یہ آپ سوچ رہے ہوگے کہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ قاف ہے، تے، الف اور لام، قتال. لیکن دیکھیے جب ہم اس کو ملا کے لکھیں گے تو یہ، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم 2 ساؤنڈ نکالتے ہیں نا، جیسے تے ہے، اس کی 2 بار آواز ہے، قتال، تو ایسے میں ہم تشدید لگاتے ہیں. تو تشدید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہاں 2 بار آواز نکالنی ہے تے کی. تو یہ قتال. تو لیکن اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ہمیں کیسے سمجھ میں آئے گا.
میں پھر سے وہی کہوں گی، مطالعے سے سمجھ میں آئے گا. جب آپ چیزیں پڑھیں گے اور سیکھیں گے لگاتار تو وہاں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہاں پہ تشدید لگی ہے، کہ یہاں پہ زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے نا، اور بھی جزم ہے، تنوین ہے، مطلب ہر یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. لیکن یہ قتال بھی کہتے ہیں قتل کرنے والا، مارنے والا. لیکن اگر ہم اس کو قتال سے اس میں چھوٹی ہے اگر جوڑ دیں گے، اگر ہم اس کو بنا دیں گے قتالہ، تو قتالہ کون ہو جائے گی؟ قتالہ ہوتا ہے لڑکی کے لیے استعمال، یعنی کہ مارنے والی، قتل کرنے والی. ٹھیک ہے. اچھا، ایک قاتل جو ہے وہ مارنے والے کو بھی کہتے ہیں نا، اور ایک کہتے ہیں نا کہ یار کتنا مطلب بہت قاتل لگ رہا ہے، یعنی کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بہت اچھے کے معنی میں بھی اس کو کہتے ہیں. تو یہ قاتل مارنے والا، قتال بھی مارنے والا، اور قتالہ جو ہے وہ ہم مؤنث اس کو استعمال کرتے ہیں مطلب لڑکی کے لیے، قتالہ یعنی کہ قتل کرنے والی. تو دیکھیے ایک ہی حرف سے کتنے سارے جو ہے وہ مختلف لفظ جو ہے وہ بن رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ آپ یہ دیکھیے دوسرا، یہ ہے قبا، ہے نا، یہ قبا نہیں ہے، قبا. قبا تو قبا اس کو کہتے ہیں کپڑوں کو، ہے نا. ایک طرح کی پہلے وہ پرانے زمانے میں وہ اچکن جو پہنتے تھے، وہ آگے سے جو جس کے بٹن کھلے ہوتے تھے، لیکن آپ یہاں اس کو سمجھیے قبا جو ہے وہ لباس کو کہا جاتا ہے یا کپڑوں کو کہا جاتا ہے. تو احمد فراز کا جو بہت مشہور غزل ہے ان کی کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، اسی غزل کا ایک شعر ہے کہ سنا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے، کہ سنا ہے کہ اس کے بدن کی تراش ایسی ہے کہ پھول اپنی قبائیں قطر کے دیکھتے ہیں. کتنا خوبصورت شعر ہے نا. قبا کی وہاں پہ جمع استعمال ہو قبائیں، پھول. اچھا، پھول کی قبا تو جو ہے وہ خود قطری ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ جب وہ کلی ہوتی ہے تو وہ بند ہوتی ہے، اور جب وہ پھول بنتی ہے تو اس کا مطلب جو ہے اس نے اپنے لباس کو چاک چاک کر لیا ہے نا. جب وہ پھول کی شکل میں بنتی ہے تو اس کو کہا کہ پھول اپنی قبائیں قطر کے دیکھتے ہیں. تو یہ قبا ہو گیا. تو ایک ہوتا ہے، میں یہاں پہ بھی لکھنا بھول گئی، یہ ہے قبل، ہے نا، یہ قبل. اچھا، یہ قبل جو ہے یہ اس کو بہت سارے اکثر میں نے دیکھا ہے جن کا تعلق ادب سے بھی ہے، وہ بھی اس لفظ کو جو ہے غلط بولتے ہیں اور اس کو قبل بولتے ہیں، ہے نا. قبل کہتے ہیں پہلے، یعنی کہ ہم جب بات کرتے ہیں نا کہ اس سے قبل یعنی کہ اس سے پہلے یہ ہوا تھا، تو قبل جو ہے وہ پہلے کے معنی میں ہے. تو ہم یہاں پر یہ قبل جو ہے یہ سمجھیے جزم ہے. جب جزم ہوتا ہے نا تو ہم اس حرف کو کھول کے نہیں پڑھتے، ہم قبل نہیں پڑھیں گے، اس کو قبل پڑھیں گے، یعنی کہ پہلے کے معنی میں، ہے نا. تو اس سے قبل یہ دیکھیے. اچھا، یہ ہے پھر قبر. قبر آپ جانتے ہیں سب، یہ بھی قبر نہیں ہے نا، یہ قبر ہے، یہ قبر ہے. ٹھیک ہے. قبر وہی جو مردے کو جہاں پہ دفن کیا جاتا ہے نا، مٹی کا ایک گڑھا کھود کر کے اس کو کہتے ہیں قبر. اور قبرستان وہ قبرستان نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے میں نے یہ لفظ لیا کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اس کو غلط بولتے ہیں، کوئی قبرستان کہے گا، کوئی قبرستان کہے گا، ہے نا. یہ ہے قبرستان. دیکھیے اس کو ہم اگر لکھ لیں گے قبرستان، ہے نا، ری کے نیچے قبرستان ہم زیر لگائیں گے، تو یعنی کہ جہاں پر وہ مردے جہاں پہ دفنائے جاتے ہیں تو وہ بہت سارے جہاں پہ مردے ہوں ان کو ایک بنا ہوا ہو ایک گھر، اس کو ہم کہتے ہیں قبرستان. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے کچھ اور الفاظ دیکھتے ہیں قاف سے بننے والے. اسی طرح سے یہ دیکھیے کچھ اور الفاظ میں نے یہاں لکھے ہیں مختلف. اب پہلا یہ دیکھیے قباحت، قاف بے الف بڑی ہے اور تے، قباحت. ٹھیک ہے. قباحت نہیں کہنا ہے، سے نہیں کہنا ہے آپ کو، ہے نا. یہ ہے قباحت. قباحت تو قباحت کہتے ہیں برائی کو، ہے نا. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اس میں کیا قباحت ہے کرنے میں، یعنی کہ اس میں کیا برائی ہے اس بات کو کرنے میں، قباحت، ہے نا. قب بھی کہتے ہیں اس کو. دیکھیے قاف بے اور ہے لکھیں گے، قب بھی کہتے ہیں کمی کو یا کسی چیز کی برائی کو. قب اسی سے بنا ہے قباحت. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے آپ اکثر سنتے ہیں قدیم، آپ نے سنا ہے قدیم. قدیم کہتے ہیں پرانا. اور قدامت بھی اسی سے بنا ہے، یعنی کہ جو جس میں پرانا پن ہو، کوہنگی ہو. کوہنا کہتے ہیں پرانے کو، قدیم کہتے ہیں پرانے کو. اب دیکھیے قاف دال
اور الف میم اور تے 1 2 3 4 5 اس میں لیٹر استعمال ہوئے ہیں. تو یہ 5 حرفی ہو گیا اور آپ کا یہ ہو گیا قدامت یعنی کہ پرانا, کوہنگی ہے نا, فرسودہ پن, پرانا پن, قدامت. قدیم یعنی کہ جو پرانا, جو پہلے سے چلا رہا ہے. جدید جو نیا ہے, ٹھیک ہے. قدیم و جدید اکثر استعمال ہوتا ہے نا, آپ سنتے ہیں. تو اب یہ دیکھیے قرب, قاف رے اور بے, یہ بڑا قاف ہے, ٹھیک ہے, اسی لیے قیو سے لکھا جا رہا ہے بڑا قاف, اور اس میں تھوڑی سی حلق کی آواز جو ہے وہ یوز ہو رہی ہے, قاف. تو قرب, یہ ہے قرب. اچھا دیکھیے یہ تو قرب ہے, لیکن اگر آپ نے اس کو وہ پڑھ دیا نا, دیکھیے ایک ہوتا ہے قرب, اس کو کہتے ہیں نزدیک ہونا, پاس, قرب. اور اگر آپ نے اس کو کاف سے بھی ایک لکھا جاتا ہے, جس پہ ہم بات کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں, جب ہم کاف پہ بات کریں گے, چھوٹا کاف اس پہ. تو یہ کرب, کرب کس کو کہتے ہیں؟ درد کو, دکھ کو. تو مطلب اگر آپ صحیح جو حرف ہے اس کا استعمال نہیں کرتے تو اس کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں پوری طرح, اور وہ کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں. اب وہ دیکھیے قرب جو ہے وہ پاس اور نزدیک کو کہا جاتا ہے, اور اگر آپ اس کو کرب کر دیں گے, دیکھیے صرف پیش وہاں لگایا ہے اور یہاں پہ کاف ہے, یہ کرب. تو کرب جو ہے وہ دکھ کے معنی میں ہے, تکلیف کے معنی میں ہے, درد کے معنی میں ہے نا, کرب. اب دیکھیے قریب, یہ سب ایک ہی ہے تاکہ آپ لوگ سیکھ سکیں. قرب بھی جو ہے وہ پاس کو کہا جاتا ہے, قریب بھی جو ہے وہ نزدیک کو کہتے ہیں. آپ اکثر دیکھتے ہیں قریب کا لفظ سنتے ہیں ہے نا, عام بول چال میں بہت استعمال کرتے ہیں ہم قریب. اس کا فراق کا ایک شعر ہے کہ تم مخاطب بھی ہو تم قریب بھی ہو, ہے نا, تم کو دیکھیں کہ تم سے بات کریں, تو قریب. اور اسی طرح سے یہ قربت دیکھیے, قربت بھی وہی ہے, پاس ہونا, نزدیک ہونا. تو آپ دیکھیے کہ آپ جو ہے صرف ایک ہی لفظ نہیں آپ کو آ رہا ہے, بلکہ دیکھیے کتنے آپ نے سیکھے. آپ قرب آپ نے سیکھا جس کے معنی پاس اور نزدیک کے ہیں. آپ نے قریب آپ جانتے تھے پہلے سے. آپ نے قربت, یہ بھی نزدیک کو کہا جاتا ہے, نزدیکی کو قربت ہونا, ہے نا. ہم کہتے ہیں نا کہ اس سے ہماری بڑی قربت ہے, یعنی کہ ہم اس کے بہت نزدیک ہیں, اس کے بہت پاس ہیں, اس کے قریب ہیں. تو یہ قربت, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے قربان, قربان کا لفظ آپ اکثر سنتے ہیں, قاف رے بے الف اور نون. قربان, قربان کس کو کہتے ہیں؟ نثار ہونا, ہے نا, مطلب کسی چیز کے اوپر نثار ہونا, یا اگر ہم یہ کہیں کہ اپنے ملک کے اوپر اپنی جان جو ہے وہ دے دینا, جان نثار کر دینا, یا اپنی بھیٹ چڑھا دینا, تو وہ بھی ہم اس کو کہیں گے قربان. اب دیکھیں کر دیں گے, وہ ایک شعر ہے کہ کر دیں گے ہم اس پر اپنا تن من دھن, ٹھیک ہے, دونوں قربان. کر دیں گے ہم اس پر اپنا تن من دھن دونوں قربان, سب سے اچھا سب سے پیارا نیارا ہندوستان. تو یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چاہے وہ ہمارا تن کہتے ہیں جسم کو, من دھن مطلب کچھ بھی ہو ہمارے پاس, اسے ہم اپنے ملک کے لیے نچھاور کرنے کو تیار ہے, اس کے اوپر قربان کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھیے یہ آپ نے نہیں سنا ہوگا, ٹھیک ہے, یہ ہے قرطاس. قرطاس تو ہے, ٹھیک ہے. قرطاس, قرطاس کہتے ہیں کاغذ کو, ٹھیک ہے, صفحے کو, قرطاس. یہ نیا ہے لفظ, آپ اس کو سیکھیے. یہ قاف ہے, رے ہے, تو ہے, الف ہے اور سین ہے. تو یعنی کہ 1 2 3 4 اور 5 حرفی ہے یہ قرطاس, جس کے معنی ہے صفحے کے, کاغذ کے, ٹھیک ہے, قرطاس. اب دیکھیے یہ لفظ جو ہے یہ آپ سیکھیں گے, یہ ہے قزاق. دونوں جگہ بڑا قاف ہے, قزاق, بڑا قاف, زے الف اور قاف, اور زے کے اوپر تشدید, قزاق. تو اگر ہم اس قزاق کو دیکھیے, اگر انگلش میں ہم لکھیں گے تو QZZAQ, قزاق, ٹھیک. تو قزاق کہتے ہیں لوٹنے والا, لٹیرا, ڈاکو, قزاق. اسی لیے وہ کہا جاتا ہے نا موت کے فرشتے, ہے نا, وہ اجل یعنی کہ موت, اجل کا قزاق یعنی کہ موت کے فرشتے کو کہا جاتا ہے.
तो क्योंकि वो कज़ाक जो है वो लुटेरे को या लूटने वाले को कहा जाता है ना, डाकू को भी। तो कज़ाक अगर दोनों तरफ काफ है तो हम क्यू ए डबल जेड और ए क्यू कज़ाक ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए और कुछ अल्फाज देखते हैं काफ से बनने वाले। अच्छा, आपसे एक चीज ये कहनी है कि मैं आप लोगों को जितने भी यहाँ सिखा रही हूँ, तो अगर आप ये सोचते होंगे कि याद हो जाएंगे ये ऐसे ही, तो ये याद नहीं होने वाले हैं। वक्ती तौर पे हो सकता है कि आपको लगे कि ये मुझे इसका मतलब समझ में आ गया है, लेकिन जैसे जैसे आपका वक्त गुजरेगा और दिन गुजरेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो आप लोगों से मेरी ये मतलब एक दरख्वास्त, इसको समझिए कि आप लोग कॉपी और कलम लेकर के बैठिए, और जहाँ आपको लगता है कि आपको ये नहीं आता है तो उसको आप नोट कर लीजिए। जब आपके पास वो आपकी नोटबुक में महफूज रहेगा तो आप उसको अपनी सहूलियत के हिसाब से देख सकते हैं और उससे मुस्तफीद हो सकते हैं जब आप चाहें तब। तो इसी तरह से देखिए कुछ और अल्फाज मैंने लिखे हैं। तो सबसे पहले देखिए काफ, लाम और बे, कल्ब। अच्छा, ये कल्ब जो है, जो बड़े काफ से है, ये है कल्ब, कहते हैं दिल को, ठीक है। लेकिन अगर हम ये लिखेंगे, ये भी कल्ब है, लेकिन ये तो हो गया कल्ब, है ना, आवाज हलक से निकल रही है। और ये है कल्ब, जैसे हिंदी में अगर लिखें तो ये है ना, और अगर इसको लिखेंगे कल्ब को तो इसके नीचे वो लगा देंगे हम एक हिंदी। तो इसके मानी कुत्ते के हैं, है ना, डॉग के। ये कल्ब, देख कितना फर्क हो गया। मतलब अगर आप सही वो ना निकालें आवाज, उसको प्रोनाउंस ना करें और कल्ब ना कह करके कल्ब कहें, तो इसके मानी हो जाएंगे कि आप किसी को डॉग बोल रहे हैं ना, जबकि ये कल्ब है जिसके मानी दिल के हैं। तो इकबाल का एक शेर है कि गेसुए ताबदार को और भी ताबदार कर। ताबदार कहते हैं चमकने को, मतलब और ज्यादा मजीद उसमें चमक पैदा करने को। गेसु आप समझते हैं, गेसु कहते हैं जुल्फों को, बालों को। तो गेसुए ताबदार को और भी ताबदार कर, होशो खिरद शिकार कर। शिकार करना कहते हैं मोह लेना, अपने कब्जे में कर लेना। और होश आपको मालूम ही है, हम जो अपने पूरे होशो हवास में शऊरी तौर पर जो चीज कर रहे हैं। खिरद कहते हैं अक्ल को, ठीक है। होशो खिरद शिकार कर, कल्बो नजर शिकार कर, यानी कि दिल और नजर। कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला का जो जलवा है, देखिए खुदा के तो जुल्फे नहीं होती हैं, लेकिन शायरी में खूबसूरती यही होती है कि शायर जो है वो कह कुछ और रहा है और इस ताराती अंदाज में बयान करता है चीज़ों को, और कहने का मकसद उसका कुछ और होता है। यानी कोई ये कहना चाह रहा है कि तुम अपने मतलब खुदा ताला से मुखातिब होकर के अपने जलवों को और भी ज़्यादा नुमाया कर दो और बिखेर दो, इतना कि जो लोग तेरी तरफ मुतवज्जे नहीं है उनकी अक्ल, उनका होश, उनका दिल और उनकी नज़र वो भी तेरे असीर हो जाए सब, ठीक है। अब ये देखिए कसम, कसम आप सुनते ही हैं, तो ये कसम नहीं है, ठीक है, ये कसम नहीं है। देखिए कसम भी हम इसको पढ़ सकते हैं, और हम इसको अगर इसमें जेर लगा देंगे तो हम इसको किस्म भी पढ़ लेंगे। कहते हैं ना कि हम कितने किस्म का है, यानी कितनी तरह का है ये। तो हमें देखना पड़ेगा कि हम जहाँ पे ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं या जहाँ हम पढ़ रहे हैं उस इबारत में क्या लिखा हुआ है। वहाँ कसम की बात हुई है, कसम कहते हैं वो करार करने को, पैमान करने को, या सौगंध जिसको कहा जाता है हिंदी में। और किस्म जो है वो कहते हैं कि मुख्तलिफ तरह की कितने। तो ये हमें सिर्फ जेर से, देखिए जेर और जबर का बहुत बड़ा खेल है। अगर हम जो है ये बिल्कुल मानी जो है वो पूरी तरह चेंज हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं। अब कसम जो है वो हमें दोनों जगह जबर लगा के पढ़ना है, यानी कि खोल के पढ़ना है, इसको कसम पढ़ना है, कसम नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अब ये देखिए किस्मत, आप सुनते हैं किस्मत, और मालूम भी है आपको किसको कहा जाता है किस्मत। किस्मत कहते हैं आपकी जो तकदीर जो है ना, आपके जो किस्मत में है, जो मुकद्दर में है। जैसे गालिब का एक शेर है ना, बहुत मशहूर है और आप सब लोग जानते होंगे कि ये ना थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता। अभी जब मैं आपको बता रही थी फे से जो लफ्ज सिखाए थे पिछले हफ्ते, तो उसमें बताया था मैंने कि फिराक का जो अपोजिट है वो वस्ल है ना। ये ना थी हमारी किस्मत के विसाले यार, यानी कि महबूब से मिलते ये हमारी किस्मत में लिखा हुआ था ही नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। क्योंकि उर्दू शायरी का जो महबूब है वो कभी अपनी वादा पूरा नहीं करता है,
اور اگر وہ ان کی قسمت میں اور جینا بھی ہوتا تو لیکن انتظار کرنا پڑتا، محبوب جو ہے وہ کبھی نہیں ملتا، وصل جو ہے وہ کبھی میسر نہیں ہوتا. تو قسمت کہتے ہیں تقدیر کو. ٹھیک ہے، یہ ہے قصد. قصد کرنا، قصد کہتے ہیں ارادہ کرنا. دیکھیے یہ سواد سے ہے، یہ بڑا قاف، سواد اور دال، قصد. قصد نہیں ہے یہ، ہے نا، نہ یہ قصد ہے، یہ ہے قصد. سواد پہ ہم اس کو لگا دیں گے قصد. قصد کہتے ہیں ارادہ کرنا، ہے نا، کہ ہم نے قصد کر لیا اس چیز کا، یعنی کہ ارادہ کر لیا. ٹھیک ہے، اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں اس میں یہاں الف لگا دیتے ہیں اور یہ دو، یہ تنوین ہوتی ہے جو نون کی آواز دیتی ہے. تو اگر ہم اس کو ایسے پڑھیں گے قصدن، ہمیں کہتے ہیں نا کہ یہ کام تم نے جان بوجھ کر کے کیا ہے، یعنی کہ قصدن کیا ہے. قصدن کے معنی چینج ہو گئے. قصدن جو ہے وہ جان بوجھ کر کے کوئی چیز کرنے کو، ہے نا. قصد ارادہ کرنا، اور قصدن تو یہ جو تنوین جب لگ جاتی ہے تو جو آخر میں جو آواز نکلتی ہے وہ نون کی آواز نکلتی ہے، قصدن. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیے قصور. قصور تو آپ جانتے ہی ہیں، جو غلطی کو کہا جاتا ہے قصور. اچھا دونوں جگہ جو ہے قصور نہیں ہے اس پہ، یہ دونوں جگہ پیش ہے، قاف پہ بھی اور سواد پہ بھی قصور. ٹھیک ہے، اب جو قصور وار کس کو کہیں گے؟ جو کہ غلطی کرنے والا ہو، ہے نا، قصور وار. اور قصور کہتے ہیں غلطی کو. تو وہ بھی غلطی نہیں ہے، یا وہ غلطی نہیں ہے، وہ غلطی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم ایسے لکھیں گے، اور لام پہ بھی اور توئے پہ بھی زبر ہے دونوں جگہ، تو ہم اس کو پڑھیں گے غلطی. ٹھیک ہے، تو قصور یا قصوروار مطلب جس کی خطا ہو، ہے نا، قصور کہتے ہیں غلطی کو، خطا کو، یہ سب. تو یہ دیکھیے قفل. اب قفل جو ہے لوک کو کہتے ہیں، تالا. قفل، ہے نا، قفل. قفل کہتے ہیں اس کو، تالے کو. قفل، تالا. اب دیکھیے دوسرا قانون. قانون آپ کو معلوم ہی ہے، مطلب جو کسی انسان کے ذریعے کوئی ایسی چیز بنائی جائے جس کے مطابق ہم چلیں، دستور یا ضابطہ، قانون. اب وہ قانون نہیں ہے نا، وہ یہ کیوں سے ہے قانون، ہے نا، یہ کیسے نہیں ہے، یہ قانون یعنی کہ ضابطہ اور دستور. اور اسی سے ایک اور لفظ آپ سنتے ہیں قانون ساز، یعنی کہ یہ جو دستور ہے، یہ ضابطہ ہے، جو قاعدہ ہے، اس کو بنانے والا، اس کو کہتے ہیں ہم قانون ساز. یہ قانون ہو گیا قانون ساز. اچھا یہ دیکھیے قانے، ایک حرف ہے، آپ نے سیکھیں گے قانے. دیکھیے قاف، بڑا قاف، الف، نون اور عین. قانے، قانے کہتے ہیں صبر کو. ٹھیک ہے، قانے صبر. اور قناعت، ہے نا، اسی سے بنا ہے قانے. اور قناعت، قناعت بھی کہتے ہیں صبر کرنا. قناعت یعنی کہ بہت تھوڑے میں آپ جو ہے گزر بسر کرنا اور اسی پر شکر کر لینا، ہے نا. قناعت مطلب بہت کم چیزوں کے ساتھ، جو کم آپ کے جو مادی وسائل ہیں اس کے ساتھ بھی آپ کو مطلب جو خوش رہتے ہیں، آپ مطمئن رہتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں قناعت، صبر. ٹھیک ہے، اسی طرح سے دیکھیے قطرہ. قاف، توئے، رے اور یہ چھوٹی ہے قطرہ. قطرہ جو ہے وہ پانی کی بوند کو کہا جاتا ہے قطرہ. ٹھیک ہے، قطرہ. اور جیسے اگرچہ جو قطرہ ہے، جو ٹپکنے کی جو آواز آتی ہے نا، آپ نے سنا ہوگا، اس کو کہتے ہیں قلقل. ایک لفظ ہوتا ہے، مطلب یہ دیکھیے یہاں سے بڑے قاف، لام، قاف اور لام، قلقل. یہ قلقل وہ ہے جب کسی بوتل میں سے یا سراہی میں سے جب پانی ایسے انڈیلا جاتا ہے اور اس کی آواز جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں قلقل، آواز نکلنے والی. ویسے قطرہ کہتے ہیں پانی کی ایک بوند کو. پھر اقبال کا ایک شعر ہے کہ میری سراہی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں، ہے نا. حوادث،
حادثے کی جمع جو واقعات ہو رہے ہیں، یعنی کہ دنیا میں کچھ نہ کچھ ہو ہی رہا ہے. تو زمانہ جو ہے، جو وقت ہے، اس کو کیا کہا ہے؟ سراہی سے تعبیر کیا ہے. اور سراہی کی رعایت سے کتنا خوبصورت بنایا ہے، قطرہ قطرہ کا لفظ لے کر کے آئے، کیونکہ سراہی میں سے جب پانی ایسے ٹپکے گا تو یعنی کہ زمانہ جو ہے وہ سراہی ہے، اور اسی زمانے میں جو ہے روز روز نئے نئے واقعات اور نئے نئے حادثات جو ہے وہ رونما ہو رہے ہیں. میری سراہی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں، میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانا دانا. اب دیکھیے تسبیح چونکہ ایسے پڑھی جاتی ہے نا ایک دانا دانا کر کے، تو تسبیح روز کہتے ہیں دن کو، شب کہتے ہیں رات کو. تو تسبیح کی رعایت سے کس طرح سے دانے دانے کا لفظ اور سراہی کی رعایت سے قطرہ قطرہ کا لفظ. تو شاعر جو ہے ایک معمولی سی بات کو کہنے کے لیے بھی کیسے خوبصورت انداز میں اس کو بیان کرتا ہے کہ لوگ جو ہے اس کو سننے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اور شاعری میں یہی مطلب ایک دلچسپی کا ایسا عنصر ہے کہ جو بھی اس کو پڑھتا ہے وہ سیدھا اس کے دل پر اثر کرتی ہے نا. تو ناظرین، آج ہم نے اردو حروف تہاجی کا جو 27واں حرف ہے، بڑا قاف سے بننے والے کچھ الفاظ سیکھے، اس کے معنی سیکھے. اور معنی جو ہے وہ آپ کو اسی لیے بتائے جاتے ہیں کہ تاکہ آپ اس کو اپنی گفتگو میں یا اپنی تحریر میں یا اپنی تقریر میں اس کو استعمال کر سکیں. تو ناظرین، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی آپ سے ایک کچھ نئے الفاظ کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ جو ہمارا چینل ہے، جو یو پی اردو اکیڈمی نے کوشش کی ہے اور اردو سیکھے پروگرام کے ذریعے، کہ جو لوگ اردو لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے، یا جو لوگ اپنی زبان کو یا اپنی شخصیت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں زبان کے سلسلے میں، ان سب کے لیے یہ ہمارا ایک پروگرام جو ہے وہ باقاعدہ آ رہا ہے. تو اس سے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیے اور ہمارے چینل کو جتنا ہو سکتا ہے سبسکرائب کریے، لائک کریے، شیئر کریے زیادہ سے زیادہ، تاکہ جو لوگ ہمارے چینل کے بارے میں نہیں جانتے ہیں اردو سیکھے پروگرام کے بارے میں، وہ لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں، فائدہ ہو سکیں. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی آپ سے کچھ نئے الفاظ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے.